اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين۔ مل کر دعائے سلامتی امام زمانہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين۔ بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين۔ خداوند متعال قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ زمین کا ہونا، یہ سورج کا نکلنا، یہ ایک اللہ کی آیت ہے، یہ ایک اللہ کی نشانی ہے۔ یہ چاند کا چمکنا اللہ کی آیت ہے، یہ ستاروں کا نظر آنا اللہ کی آیت ہے، یہ دن کا آنا، یہ رات کا چلے جانا، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتیں ہیں۔ مگر کیونکہ یہ آیتیں روٹین پہ ہو رہی ہوتی ہیں، ڈیلی بیسس پہ ہم سورج کو ابھرتا دیکھتے ہیں، پھر رات کو آتے دیکھتے ہیں، تو یہ عادتیں بن جاتی ہیں۔ ہمارے لیے آیتیں عادتیں لگتی ہیں۔ عادتیں اور آیتوں میں فرق سمجھیے کہ فرش کے پرندوں کا اڑنا ایک عادت ہے، مگر یہی پرندے اگر ابرہہ کی فوج پہ آ جائیں تو ایک آیت ہے۔ اسی طرح آگ کا جلانا ایک عادت ہے، مگر یہی آگ اگر ابراہیم کے لیے گلزار بن جائے تو یہ ایک آیت ہے۔ خنجر کا کاٹنا ایک عادت ہے، مگر یہی خنجر اسماعیل کے گلے کو نہ کاٹے تو یہ ایک آیت بن جاتی ہے۔ پانی کا ڈبو دینا ایک عادت ہے، مگر یہی پانی اگر موسیٰ کو نہ ڈبوئے تو پھر یہ ایک آیت بن جاتی ہے۔ عزیزان محترم، گھر سے، گھر کے اندر دروازے سے جانا ایک عادت ہے، مگر اگر کسی کو دیوار ٹوٹ کر بلائے تو پھر یہ ایک آیت ہے۔ یہ ایک الہی آیت ہے جس کی طرف انسان اور مسلمان توجہ نہیں کرتا۔ دنیا بھری ہوئی ہے آیتوں سے۔ قرآن مجید کی آیتیں بھی آیتیں ہیں، یہ نشانیاں بھی آیتیں ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں کتنی آیتیں ہیں، مگر لوگ غور نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں خداوند متعال اپنے حبیب سے کس انداز سے خطاب کر رہا ہے۔ دیکھیے، یا یحییٰ، یحییٰ کو یحییٰ کے نام سے بلایا، عیسیٰ کو عیسیٰ کے نام سے بلایا، موسیٰ کو نام سے بلایا، مگر کبھی کہیں قرآن کی کسی آیت میں نہیں ملتا کہ خدا کہے یا محمد۔ ہاں کہا یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ، اے سرول و سالار، اے سید، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، اے میرے پیارے حبیب۔ عجیب کہا یا ایھا المزمل، اے کملی کو اوڑھنے والے میرے پیارے حبیب۔ خدایا، اس کملی میں کیا حیثیت تھی؟ کیا وہ کملی جنت سے آئی تھی؟ کیا وہ
آسمانی چادر تھی؟ نہیں نہیں، آواز آئے گی وہ کملی آسمانی نہیں تھی، وہ کملی معمولی تھی، دنیا کی تھی۔ تو اس کملی میں کیا عزت کہ اس کا نام لے کر خدا کہہ رہا ہے اے چادر کو اوڑھنے والے، اس چادر کی بذات خود کوئی حیثیت نہیں تھی، اس چادر کی حیثیت بس یہی تھی کہ اس چادر نے تھوڑی دیر کے لیے آغوش میں مصطفیٰ کو لے لیا تھا۔ جو چادر تھوڑی دیر کے لیے اپنے آغوش میں مصطفیٰ کو لے لے، خدا اس چادر کے نام سے رسول اللہ کو یاد کرتا ہے، تو عزیزان محترم اس ابو طالب کا کیا مقام ہوگا جس نے 11 برس مصطفیٰ کو اپنے آغوش میں پالا تھا؟ وہ ابو طالب جس نے اپنے آغوش میں مصطفیٰ کو پالا، تبھی تو کیا خوبصورت کہا، وفا و جرأت و غیرت کا عنوان کون ٹھہرے گا، وفا و جرأت و غیرت کا عنوان کون ٹھہرے گا، شرافت کی حدوں میں ایک ایسا انسان کون ٹھہرے گا، اگر شک ہے تجھے ناداں ابو طالب کے ایمان پر، بتا اے مفتی دین پھر مسلمان کون ٹھہرے گا؟ کہ اگر ابو طالب کے ایمان پر کوئی شک کرے تو پھر کون مسلمان ہے؟ دیکھیے قرآن مجید میں آیتیں قرآن مجید میں تفکر کے لیے ہیں کہ انسان سوچے یہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے۔ قرآن میں کئی لوگوں کے فعل کو خدا نے اپنی طرف نسبت دی ہے۔ قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، سورہ یاسین میں آواز آئی وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا، ہم نے 2 لوگوں کو بھیجا، انہوں نے 2 لوگوں کو جھٹلا دیا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، پھر ہم نے تیسرے کو بھیجا۔ عجیب ہے، تاریخ بتاتی ہے بھیجنے والے حضرت عیسیٰ تھے، مگر خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے 2 لوگوں کو بھیجا، پھر تیسرے کو بھیجا۔ عجیب ہے، خدا نبی عیسیٰ کے فعل کو اپنی طرف نسبت دے رہا ہے۔ قرآن کا قانون ہی یہی ہے، خدا یا نبی کے فعل کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے یا ولی کے فعل کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے۔ رسول اللہ نے کنکر پھینکے، آواز آئی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، حبیب یہ جو کنکر تو نے پھینکے ہیں یہ تو نے نہیں پھینکے، یہ ہم نے پھینکے ہیں۔ حبیب یہ جو کنکر تو نے پھینکے ہیں یہ تو نے نہیں پھینکے، یہ ہم نے پھینکے ہیں۔ رسول کے فعل کو اپنی طرف نسبت دیا۔ اب آئیے قرآن میں تیسرے پارے کو کھولیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی۔ خدا کہہ رہا ہے قسم دن کی، قسم رات کی، قسم روشنی کی، قسم تاریکی کی، قسم سیاہی کی، قسم سفیدی کی، حبیب ہم نے تجھے پالا۔ تاریخ یہ بتلا رہی ہے رسول اللہ کو ابو طالب نے پالا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے پالا۔ اے ابو طالب تیرے ایمان کی ہم دلیل نہیں دیتے، تیرے ولی خدا یا نبی خدا ہونے کی اس سے بڑی کیا دلیل جس یتیم کو تو نے پالا۔ خدا کہہ رہا ہے یہ تو نہیں، یہ ہم پال رہے ہیں۔ یہ ہے مقام ابو طالب کہ خدا نے ان کے فعل کو اپنی طرف نسبت دیا ہے۔ یہ قرآن مجید میں مختلف جو آیتیں ہیں ان میں انسان جب تفکر کرتا ہے اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دین ہمیں کس نے سکھایا اور کیا سکھلانے چاہ رہے ہیں۔ قرآن مجید کی کئی آیتیں عبادت کی طرف انسان کو توجہ دلا رہی ہیں۔ عبادت عبادت عبادت، مقصد زندگی عبادت۔ اب عبادت کس شے کا نام ہے؟ عبادت ہر وہ چیز جس میں اللہ کی مرضی پائی جائے اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے ہماری کبھی کبھار ہم کہتے ہیں میرا دل یہ کر رہا ہے اس طرح کی عبادت کروں، وہ تمہارا دل کر رہا ہے، اس میں تمہاری خوشی ہے، تم یہ دیکھو کس فعل میں اللہ کی خوشی ہے۔ ایک دن اگر اللہ کہہ رہا ہے عبادت کرنا ہے تو عبادت کرنا فرض ہے۔ اگر کسی دن اللہ نے کہا کہ عبادت نہ کرنا فرض ہے، اس موقع پر عبادت نہ کرنا فرض ہے۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ ایک ایسا نمازی تھا جو پوری راتوں کو عبادت میں گزارتا تھا، ایک رات میں 1000 رکعت نمازیں پڑھتا تھا، 1000 تکبیرۃ الاحرام کی آوازیں لوگ اس کے سنتے تھے، جو راتوں میں یتیموں، غریبوں اور بیواؤں کی مدد کیا کرتا تھا۔ مگر ایک ایسی رات آئی جس میں مصلی خالی تھا اور بستر آباد تھا اور سونے والا ایسے سویا کہ زندگی میں کبھی نہیں سویا۔ کیونکہ بستر میں سونے والا جانتا تھا رکوع اور سجود عبادت نہیں، نبی کی اطاعت ہی در حقیقت عبادت ہے۔ عبادت
در حقیقت اللہ کے رسول کی اطاعت کا نام ہے۔ علی پوری راتوں میں جن کو عادت تھی عبادت کی، مگر ایک رات ایسی آئی جب علی بستر پہ سو رہے ہیں، جبریل نے دیکھ لیا، خدا سے کہا خدایا علی کے سونے کی کیا قیمت ہوگی، علی کے سونے میں کیا اجر دیں؟ خدا نے کہا جبریل تو بتا دے، کہا خدایا علی کو تاج انما پہنا دو۔ آواز آئی جبریل بھول رہے ہو، یہ تو علی کی ایک انگوٹھی کی قیمت ہے۔ کہا خدایا علی کو 2 جہاں کی عبادت دے دو۔ کہا جبریل بھول رہے ہو، یہ تو علی کی ایک ضربت کی قیمت ہے۔ کہا خدایا علی کو مردہ زندہ کرنے کی طاقت دے دو۔ کہا جبریل بھول رہے ہو، یہ تو علی کی ایک ٹھوکر کی قیمت ہے۔ تو کہا خدایا علی کے سونے کی قیمت کیا ہوگی؟ کہا جبریل جا کے خود علی سے پوچھ لے۔ منظر کشی کی ہے کہ جبریل آئے، پوچھا سونے والے اپنا سونا بیچو گے؟ سونے کی 2 معنی ہے، گولڈ اور سلیپ، کہ سونے والے اپنا سونا بیچو گے؟ سونے والے نے کہا کہ خریدار تو ہے یا کوئی اور ہے؟ کہا میں تو خریدار نہیں، میں مڈل مین ہوں، میں ڈیل کرانے والا ہوں۔ کہا تو پھر خریدار کون ہے؟ جبریل نے کہا خریدار تو خود خدا ہے۔ بس عشق خدا میں ڈوبے ہوئے علی نے خدا کا نام سنا، کہا اگر خریدار خدا ہے تو پھر جو خدا کی مرضی، بس مرضی کا لفظ نکلنا تھا، ایک مرتبہ ڈیل ہو گئی، ایک مرتبہ سودا ہو گیا، خدا نے علی کا سونا خرید لیا، اپنی مرضیاں علی کو دے دیں۔ کہ کہا کب بشر واقف اسرار جلی بنتا ہے، کب بشر واقف اسرار جلی بنتا ہے، مردے ٹھوکروں سے جلائے تو ولی بنتا ہے۔ کب بشر واقف اسرار جلی بنتا ہے، مردے ٹھوکروں سے جلائے تو ولی بنتا ہے۔ ایک انسان شب ہجرت بڑے آرام کے ساتھ بستر موت پہ سو جائے تو علی بنتا ہے۔ یہ مقام ہے علی ابن ابی طالب۔ لوگ مولا کی ہر فضیلت کا انکار کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مولا کو یہ فضیلت ملی، کہتے ہیں وہ اتفاق سے مل گئی۔ مولا علی بستر نبی پہ سوئے، کوئی نہیں تھا، اتفاق سے وہی سوئے۔ مولا مولود کعبہ تھے، نہیں، کوئی اتفاق سے ان کی ولادت ادھر ہو گئی۔ مولا فاتح خیبر تھے علی، ہاں اتفاق سے 40 زندہ ہو گئے تھے، اتفاق سے فاتح خیبر ہو گئے۔ مولا فاتح حنین تھے، بدر تھے، کا سب اتفاق سے ہوا۔ تو ہم ان سے کہیں گے بھائی میں تجھے لمبا کوئی جواب نہیں دوں گا، آپ ہر بات پہ کہہ رہے ہیں اتفاق سے اتفاق سے۔ لگتا تو یہ ہے کہ تمام اتفاقات نے مل کر یہ اتفاق کر لیا تھا کہ اگر فاتح بنیں گے تو علی ہی بنیں گے، کہ علی ہر موقع پر فاتح ہیں۔ اسی لیے تو کوئی بہادر سے بہادر آ بھی جاتا اگر بستر نبی پر سونے کے لیے۔ لوگ انکار کرنے والے انکار کرتے ہیں۔ ہم کہیں گے کہ بھائی کوئی بہت بڑا دلیر چلو مل بھی جاتا جو مولا علی کی جگہ پہ سونے کے قابل ہوتا، مگر رات کو چادر اتار کے ادھر ادھر دیکھتا کہ آ تو نہیں گئے ماننے والے۔ چلیے کوئی کہتا کوئی دلیر مل گیا، چلیے مل گیا، مگر اگر کوئی دلیر آ جاتا راز راز نہ رہتا، سیکریٹ نہ رہتا، کیونکہ تاریخ یہ بتلاتی ہے رسول اللہ کے جسم سے ایک ایسی خوشبو نکلتی تھی، آنے والا سمجھ جاتا تھا کہ رسالت مآب آ رہے ہیں۔ پھر بھی اس کا وہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں دیوار کے پیچھے سے خوشبو کا کیا تعلق؟ میں کہتا ہوں مثال کے طور پہ ایک لمبی دیوار کھڑی ہوئی ہے اور ایک مرتبہ آپ چل رہے ہیں اور آپ کو چمیلی کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے، آپ دیکھیں گے ادھر تو چمیلی کا پھول نہیں ہے، ضرور دیوار کے پیچھے چمیلی کے پھول ہیں، اور آگے بڑھے آپ کو موتیے کے پھول کی خوشبو آنے لگی، آپ سمجھ گئے دیوار کے پیچھے پھول بدل گیا ہے، اور آگے بڑھے آپ کو گلاب کے پھول کی خوشبو آنے لگی، آپ سمجھ گئے دیوار کے پیچھے پھول بدل گئے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر کوئی اور نبی کی جگہ پہ سوتا کافر سمجھ جاتے کوئی اور سو رہا ہے، اسی لیے مصلحت الہیہ یہی تھی کہ پھول بدلے مگر خوشبو نہ بدلے، کہ اگر گلے رسالت ہٹے تو گلے امامت آ جائے۔ خوشبو وہی تھی علی میں جو نبی کی خوشبو تھی، تبھی تو ہم کہتے ہیں علی آسمانوں کا سلطان ہے،
علی اصل میں کل ایمان ہے، علی انبیاء کا نگہدار ہے، علی دین کا رہبر و سالار ہے، علی کشتی نوح کا بادباں ہے، علی سورجوں سے بھری کہکشاں ہے، علی آشنا رموز یقین ہے، علی لنگر آسمان و زمین ہے، علی مظہر تابش طور ہے، علی گرمی موج نور ہے، علی شامل بزم کسا ہے، علی زمانے کا مشکل کشا ہے، علی مہتاب جبین بشر ہے، علی آفتاب جہان سحر ہے، علی ہر ولی کا جلی انتخاب، علی ابن عمران، علی بوتراب، علی عرض پر ستون سما ہے، علی قامت و فکر کی انتہا ہے، علی سے دریائے کرم بس گیا، علی کے قدم سے حرم بس گیا، علی رب العالمین کا چہرہ نما، علی وارث مسند حل عطا، علی دل میں اپنی ولا گھول دے، علی مشکلوں کی گرہ کھول دے، علی دست قدرت کا شہکار ہے، علی سارے عالم کا دلدار ہے، علی پردہ آدمیت کا راز ہے، علی عقیدے کی پہلی نماز ہے، علی مشیت خدا کا گھونسلہ، علی مصیبت میں امید و آسرا، علی کو زیب دیتا ہے نبی کا جانشی ہونا، علی کو جچتا ہے مولود کعبہ ہونا، علی بشر کی سمجھ سے بالا ہے، علی لگے زمین پر مگر عرش سے بھی والا ہے۔ یہ ہے مولا کا مقام، یہ ہے مولا کا رتبہ کہ اگر زندگی میں کامیابی چاہیے وہ بس علی اور بطول ہی کے در سے ملے گی۔ گفتگو ہماری چل رہی ہے کہ ہم ایک ایسے زمانے میں ہیں جو غیبت کا زمانہ ہے، جو دور فتن ہے، جو فتنے کا دور ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں دو جہالتوں کے درمیان بھیجا گیا ہوں۔ پوچھا کون سی دو جہالتیں؟ ایک جہالت اولا جب بیٹیوں کو دفنایا کرتے تھے، اور جہالت اخرى جو جہالت اولا سے بدتر ہوگی۔ پہلی جہالت بدتر تھی مگر آخری زمانے کی آنے والی جہالت پہلی والی جہالت سے بدتر ہوگی اور وہ پستر ہوں گے۔ ادھر بیٹیوں کے جسم کو دفناتے تھے، یہاں بیٹیوں کی حیا کو دفنا دیتے ہیں، بیٹیوں کی شرم کو دفنا دیتے ہیں۔ بے حیائی کی طرف سوسائٹی جا رہی ہے۔ یہ وہ دور ہے جس دور میں رذیلت کو فضیلت سمجھا جا رہا ہے، پستی کو بلندی سمجھا جا رہا ہے، گناہ کو فیشن سمجھا جا رہا ہے کہ ایک نوجوان ہے گناہ پہ فخر کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی لوگ جب کسی کو حجاب کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں ہماری فیملی میں یہ کلچر ہی نہیں ہے، یہ رواج ہی نہیں ہے، جو عام برائی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے ملکوں کا بھی یہی حال ہے۔ ایک مثال امریکہ کی دے دوں۔ امریکہ کے ایک مومن تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں جس علاقے میں رہتا تھا وہاں کوئی مسلم شیعہ اسکول نہیں تھا، گورنمنٹ اسکول میں میں نے بچی کو بھیجا، بچی بالغ ہوئی، بچی سے میں نے بتایا دین کے یہ احکامات ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، تو حجاب وغیرہ حیا سب اس کو میں نے بتایا۔ ایک مرتبہ ایک دن اس کے اسکول سے ہیڈ ماسٹر صاحب کا فون آیا کہ آپ سے آپ کی بیٹی کے متعلق ہم ملنا چاہتے ہیں۔ یہ کہتا ہے میں گیا، میں پریشان تھا کہ شاید میری بیٹی کے مارکس برے ہیں، شاید کچھ گڑبڑ ہوئی ہے اسکول میں۔ ہیڈ ماسٹر صاحب سے ملا، بیٹھیے، بات ہوئی، کہا کہ ہیڈ ماسٹر صاحب نے ہمیں لگتا ایسے ہے کہ آپ کی بیٹی کے پاس کوئی سائیکولوجیکل مسئلہ ہے، کوئی نفسیاتی ایشو ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ میری بیٹی تو کوئی سائیکولوجیکل بیمار نہیں ہے۔ کہا جب اسکول کے بچے لڑکے لڑکیاں کودتے ہیں کھیلتے ہیں، آپ کی بچی الگ الگ سے رہتی ہے، لڑکوں کے ساتھ نہیں کودتی، لڑکوں میں منگل نہیں ہوتی، ہمیں لگ رہا ہے لڑکیوں کے ساتھ لڑکے جیسے مکس ہو رہے ہوتے ہیں ویسے یہ نہیں ہوتی، لگ رہا ہے اس میں کوئی سائیکولوجیکل مسئلہ ہے۔ تو اس نے دل میں خوش ہو کے کہا الحمدللہ میں نے اپنی بچی کو حیا سکھائی ہے، شرم سکھائی ہے کہ وہ نامحرم سے بات کرنا پسند نہیں کرتی، مگر جس سوسائٹی میں رہتی ہے اس سوسائٹی میں شرم کو ایک عیب سمجھا جاتا ہے، اور وہی معاشرہ ادھر امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے مختلف ذریعے سے، لبرلزم کے ذریعے سے، فیمنزم کے ذریعے سے، بے حیائی کے ذریعے سے وہ چیز کو ادھر امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے ان مسلمان ملکوں میں کہ اگر کوئی غیرت مند ہے اس کو ادھر کیا کہتے ہیں، اور یہاں بھی یہ کلچر ہوا جا رہا ہے، غیرت مند کو حسد کہتے ہیں کہ تو اپنی زوجہ سے حسد کرتا ہے اسی لیے اب پسند نہیں کرتا تمہاری زوجہ دوسرے مرد سے باتیں کرے یا اسے ہاتھ ملائے، یعنی انہوں نے غیرت کو حسد نام دیا ہے، جبکہ حسد ایک گناہ کبیرہ ہے، غیرت ایک فضیلت ہے، یعنی فضیلت کو رذیلت بنا دیا ہے۔ جب کوئی شرم ہوتی ہے تو عورت کو کہتے ہیں اس کے پاس کانفیڈنٹ نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں شرم عورت کی بزنس کے لیے نقصان دہ ہے۔ کیسے شرم کو کیسے ختم کیا گیا، کس انداز سے ختم کیا گیا؟ دیکھیے 19ویں صدی تک، اور وہی لہر اب ہم تو 21ویں صدی میں جی رہے ہیں، مگر اس کا بیک گراؤنڈ 19ویں صدی سے شروع ہوا۔ 19ویں صدی تک یورپ میں عورت کسی چیز کی مالک ہونے کی حقدار نہیں تھی، یعنی گاڑی اس کے نام پہ نہیں ہوتی تھی، گھر اس کے نام پہ، سواری کوئی چیز اس کے نام پہ نہیں ہوتی تھی۔
تو 19ویں صدی کی انتہا میں بڑے بڑے تاجر جو تھے، بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالک تھے، وہ پارلیمنٹ میں مختلف ملکوں میں گئے. انہوں نے کہا عورت کو حق مالکیت دو، مالک ہونے کا حق دے دو کہ عورت کے نام پہ گاڑی، گھر، پیسے، دولت، اکاؤنٹ بن سکے. اور لوگ سمجھ رہے تھے یہ عورت کی خدمت کر رہے ہیں. یہ عورت کی خدمت نہیں کر رہے تھے، یہ تھے فیکٹری ورکر. انہیں سستا لیبر چاہیے تھا، انہیں سستے مزدور کی ضرورت تھی. انہوں نے کہا عورت کو اگر مزدور بنائیں گے وہ تو کام نہیں کرے گی، میرا پیسہ تو سارے میرا شوہر لے کے جاتا ہے، پہلے اس کو حق مالکیت دلا دو. جبکہ اسلام نے 14 صدی پہلے عورت کو حق مالکیت دیا ہے کہ عورت مالک ہو سکتی ہے، ورثے میں اس کو چیز مل سکتی ہے. تو اب 19ویں صدی کے اینڈ میں یہ قانون پاس ہوا کہ عورتیں مالک ہو سکتی ہیں. تو عورتوں کو گھر سے نکالا، فیکٹریوں میں لے کر آ گئے. اب جب فیکٹریاں بنی تو ایک نئی چیز سامنے آئی، نیا فینومینا سامنے آیا جس کو میس پروڈکشن کہتے ہیں. میس پروڈکشن یعنی کہ بڑی تعداد میں چیزیں بننے لگیں. جب بڑی تعداد میں چیزیں بنیں گی تو بڑی تعداد میں چیزیں بکنی بھی چاہیے. میس کنزپشن سامنے آ گئی، اگر نہیں بکیں گی تو چیزیں خراب ہو جائیں گی. تو میس پروڈکشن میں عورت سے کام لیا سستے لیبر کے طور پہ. اور پھر جب میس کنزپشن کی باری آئی، جب اس سامان کو بیچنے کی باری آئی، پھر سے عورت کے جسم کو استعمال کیا. عورت کو کہا تم برہنہ ہو کر ہمارے چیزوں کو بیچو، تم بے لباس ہو کر ہماری چیزوں کو بیچو. اور یہ سلسلہ آج تک میڈیا پہ جاری ہے. ایڈورٹائز دیکھ لیں، کوئی صابن کا ایڈورٹائز ہے، منجن کا ایڈورٹائز ہے، جس کا مرد عورت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، جنسیت سے تعلق نہیں ہے، مگر سامنے لا کر عورت کو کھڑا کر دیں گے، سامنے لا کر عورت کو دکھائیں گے تاکہ لوگ عورت کو دیکھیں گے، اس کے نتیجے میں اس چیز کو دیکھیں گے اور نتیجے میں ان کی چیز بکے گی. یعنی کہاں سے شروع ہوا؟ شروع وہاں سے ہوا جب کسی تاجر نے اپنی دولت کو بڑھانا چاہا، اور دولت بڑھانے کے لیے عورت کو پہلے گھر سے نکالا، گھر کے بعد اس کو فیکٹری میں لے کر آئے، فیکٹری سے اس کو بے لباس کیا تاکہ اپنا سامان بیچیں. یہ پورا کیوں ہوا؟ یہ سب دولت کی وجہ سے ہوا، پیسے بنانے کی وجہ سے ہوا. تبھی تو رسول اللہ فرماتے ہیں حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی سر ہے. اور آج کل ہمارے دور میں بھی، ہمارے ملکوں میں بھی یہی کہا جا رہا ہے. فیمنزم جو آ گیا ہے کہ ہاں یہ تمہارا جسم ہے، اس کو تم برہنہ کرو، دکھاؤ نہ دکھاؤ تمہاری مرضی ہے. ہاں اگر اللہ کی مرضی جسم پہ اگر نہیں چلے گی تو شیطان ہی کی حکمرانی چلے گی. اگر انسان کی اپنی مرضی ہے، قرآن میں کیا پڑھتے ہیں؟ مالک یوم الدین. مالک یوم الدین یعنی کیا؟ خدا قیامت کے دن کا مالک ہے. کیا آج کے دن کا مالک خدا نہیں؟ ہاں آج کے دن کا مالک بھی خدا ہے. تو قیامت کا دن کا مالک کیوں کہا خدا کو؟ وہاں اللہ کی حکومت اور مالکیت کے جلوے نظر آئیں گے. یعنی اس وقت ہمارا ہاتھ ہمارے خلاف بولے گا، یہ اپنے ہاتھ سے کہے گا چپ ہو جاؤ، ہاتھ اسے کہے گا بدتمیز تم چپ ہو جاؤ، تم نے مجھ سے اتنے گناہ کروائے تھے، آج میں اللہ کو بتا کر رہوں گا. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرنا چاہتے ہیں. یہ ہاتھ کہے گا میں تو تسبیح کے لیے بنایا گیا تھا مگر اس نے مجھے گناہ پہ خرچ کیا. آنکھ اس کے خلاف گواہی دے گی کہ اس نے مجھے قرآن کی تلاوت کے لیے خرچ نہیں کیا، نامحرم کی طرف دیکھ کر خرچ کیا. کان اس کے خلاف گواہی دے گا، اس نے مجھے میوزک سننے کے لیے خرچ کیا. ایک ایک بال عورت کا گواہی دے گا تو نے مجھے چھپنے کے لیے بنایا تھا نامحرم سے، اس نے نامحرم کے سامنے مجھے عیاں کر دیا، مجھے ظاہر کر دیا. جسم کا ہر حصہ نہیں بلکہ کتنی سانسیں ہم جو رہ رہے ہیں، ہر سانس ہمارے خلاف گواہی دے گی اے خدایا اس نے مجھے گناہ کرتے ہوئے استعمال کیا تھا یا اس نے مجھے نیکی کرتے ہوئے استعمال کیا تھا. جسم کے کتنے خلیے، کتنے سیلز ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے. اللہ اکبر، کتنے ایسے گناہ ہیں جو ہم چھپ کے کرتے ہیں، اس وقت بھی ہمارے جسم گواہی دیں گے بلکہ خدا بھی گواہ ہو. تبھی تو امیر المومنین نہج بلاغہ میں فرماتے ہیں تنہائی کے گناہوں سے بچو. کیوں؟ کیونکہ تنہائی کے گناہ جب تم کرتے ہو ان گناہوں کا فیصلہ کرنے والا قاضی بھی وہی ہوگا اور گواہ بھی وہی خدا ہوگا. قاضی بھی وہی اللہ ہے اور گواہ بھی وہی خدا ہے، اور بے شمار میرے جسم میں گواہی دینے والے ہیں. اگر جسم ہے تو اللہ کی مرضی ہی ہوگی اس جسم پر. یہ نہیں اگر تمہارا جسم ہے جسم سے کہہ دو کہ بوڑھا نہ ہونے پائے. اگر جسم تمہارا ہے جسم سے کھال سے کہہ دو کہ جھریاں نہ آنے پائے. اگر جسم تمہارا ہے جسم سے کہہ دو کہ نہ تھکنے پائے. اگر جسم تمہارا ہے بالوں سے کہہ دو کہ سفید نہ ہونے پائے. اگر جسم تمہارا ہے زندگی سے کہہ دو کہ موت نہ آنے پائے.
کہاں جسم ہمارا ہے، مرضی اسی خدا کی ہونی چاہیے۔ تو بے حیائی اس انداز سے شروع ہوئی چند صدی پہلے، اور اس کی لہر پھیلتے پھیلتے ہمارے ملکوں میں بھی آ پہنچی ہے۔ اور ان دنوں میں ہم خصوصاً جیسے بچوں پہ کام نہیں کرتے، جبکہ امام ہمیں بتلا رہے ہیں، جب کوئی شخص بصرے میں جا رہا تھا تبلیغ کے لیے، امام سے پوچھا کہ مولا میں چاہتا ہوں آپ کے دین کی تبلیغ کروں، نانا کے دین کی تبلیغ کروں، کیا کروں؟ مولا فرماتے ہیں علیک بالاحداث، تم چھوٹے بچوں پر کام کرنا شروع کرو، کیونکہ حدیث میں ہے العلم فی الصغر کالخط علی الحجر، بچپنے میں علم ایسے ہے جیسے پتھر پہ لکیر، اور بڑھاپے میں علم ایسے ہے جیسے پانی پہ لکیر، ابھی لکیر ختم ہی نہیں ہوگی، لکیر مٹ جاتی ہے۔ دشمن بھی جانتا ہے ہمارے بچے اور بچیوں پہ کیسے کام کرے، کیسے ہمارے دشمن ہمارے بچوں پہ کام کر رہا ہے، وہ یہی کارٹونز کے ذریعے سے، وہ یہی اینیمیٹڈ موویز کے ذریعے سے دشمن کام کر رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں تربیت یہی ہے کہ میں، اب ماں کہتی ہے میں اپنے پکوان میں لگی ہوں، بچے کو کارٹون پہ لگا دوں، اینیمیشن پہ لگا دوں، یا یوٹیوب پہ کوئی اینیمیشن پلے لسٹ کھول کے لگا دوں کہ بچہ ایک کے بعد دوسرا دیکھے، دوسرے کے بعد تیسرا دیکھے موبائل پہ یا کسی آئی پیڈ پہ۔ یہ بچوں کی تربیت کا طریقہ ہے، جبکہ ہم جانتے ہی نہیں کتنے یہ کارٹون جو ڈزنی کے ہیں یا پکسرز کے ہیں اکثر 90% صہیونی طاقتوں نے بنائے ہیں، اور کتنے کارٹون ہیں جو امام زمانہ کے خلاف بنائے گئے ہیں مگر غیر محسوس طریقے سے بنائے گئے ہیں، کتنے کارٹون ہیں جو اہل بیت کے خلاف بنائے گئے ہیں مگر غیر محسوس طریقے سے بنائے گئے ہیں۔ جو بچہ کارٹون دیکھتا ہے کبھی کبھار اس کارٹون کے اتنے برے اثرات ہوتے ہیں کہ بچے اور بچیاں عمر سے پہلے بالغ ہو جاتے ہیں اس کارٹونوں کے نتیجے میں، یہاں تک کہ کارٹون کے اتنے برے اثرات ہیں کہ کارٹون میں بچہ کتنا وائلنس سیکھتا ہے، مگر وہ وائلنس اور وہ وحشی گری اس انداز سے سکھائی جاتی ہے جو کامک ہوتی ہے، کہ مذاقیہ انداز میں ایک وائلنس اور ایک وحشی گری سکھائی جاتی ہے، کیونکہ خون نہیں ہوتا، کیونکہ خرابہ نہیں ہوتا، کوئی وحشی وہ نہیں ہوتا، تو ماں باپ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے دیکھتا رہے، بچہ بھی دیکھتا ہے۔ کارٹون میں بچہ دیکھتا ہے کوئی چوٹ لگ رہی ہے اور بچہ مزاج، وہ کارٹون کیونکہ کامک ہے مذاقیہ ہے، بچہ دیکھتا ہے چوٹ لگ رہی ہے اور بچہ ہنس رہا ہوتا ہے، یعنی خود بخود ایک ظلم اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، جبکہ اسلام نے سکھایا کہ جب کسی کو چوٹ لگے تمہارے دل سے آہ نکلنی چاہیے، یہ نہیں کہ تم اس کے لیے بیٹھتے رہو، کہ اس کے ہنستے رہو کہ اس کو چوٹ لگی ہے۔ مگر ہمارے پاس آلٹرنیٹیو ہی نہیں ہے، کیونکہ کارٹون کی انڈسٹری بہت مہنگی انڈسٹری ہے، مگر آنے چاہیں کرنا چاہیں تو اس پہ کام کر سکتے ہیں، اور ضرورت ہی اس بات کی ہے ہم اپنے بچوں کو آلٹرنیٹیو پیش کریں۔ تھوڑا بہت کام ایران نے ہی کیا ہے اور کسی ملک نے نہیں کیا، مگر کارٹون اور اینیمیشن میں الحمدللہ پاکستان نے ویسے جنرل اینیمیشن کی دنیا میں اچھی ترقی کی ہے، اچھے ٹیلنٹ ہیں، بڑی بڑی کارٹون کی اینیمیٹڈ مووی پاکستانیوں نے بنائی ہیں، اگر چاہیں اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں اور آنا بھی چاہیے، کیونکہ یاد رکھیے ہمارا دشمن ہمارے بچوں کی تربیت کر رہا ہے۔ ایک امریکن کا بہت اچھا جملہ ہے، ایک امریکن مسلمان ہے، وہ کہتا ہے ایک پاگل ہی اپنے بچے کی تربیت کی ذمہ داری اپنے دشمن کے حوالے کرتا ہے۔ ہم وہی تو کر بیٹھے ہیں، ہم نے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری اپنے دشمن کے حوالے کر دی ہے، کہ ماں باپ بچے سے جان چھڑانے کے لیے ادھر بچے کو لگا دیتے ہیں کہ بچہ کارٹون دیکھتا رہے۔ امام خمینی فرماتے تھے کہ بچے، امام خمینی کا بہت خوبصورت جملہ کہتے تھے کہ جو بھی مرد معراج پہ پہنچا ہے وہ کسی ماں کے آغوش ہی سے پہنچا ہے، مگر آج کے دور میں بچے کو ماں کی آغوش اور تربیت نہیں ملی، ماں کام کے لیے جا رہی ہے، کسی اور کام میں مصروف ہے، اسے تو کارٹون اور میڈیا کا آغوش ملا ہے، موبائل اور آئی پیڈ کا آغوش ملا ہے، یہی چیزیں دیکھ رہا ہے، اس کی کیا تربیت ہوگی؟ جو ماں جاب کرنے جا رہی ہے، اے میری بہن یاد رکھ، پیسے اور دولت بنانے سے بہتر یہ ہے کہ انسان سازی کا کارخانہ تو بنا لے۔ انسان کی تربیت کرنا پیسے بنانے اور دولت کمانے سے زیادہ اہم ہے، یہ ذمہ داری ماں کے پاس ہے۔ تو اب یہ انڈسٹری اتنی خطرناک ہے جس میں ہم نے بچوں کو بٹھا دیا ہے، چھوٹا بچہ ہے کارٹون پہ بٹھا دیا، دشمن تربیت کر رہا ہے، تھوڑا بڑا ہوا کارٹون میں بچے نے وائلنس سیکھی، وائلنس کی نہیں، تھوڑا بڑا بچہ ہوا ہم نے اس کو گیمز میں بٹھا دیا، ایکس باکس، پلے اسٹیشن یا موبائلز کی گیم، اب وہ خود وحشی گری کرتا ہے، کتنے لوگوں کو قتل کرتا ہے، خون اور وائلنس دیکھتا ہے، اور جوان ہوا بچہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے فلموں میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہم نے بچپنے سے جوانی تک بچے کے لیے بہت اچھا یزیدی ماحول فراہم کر دیا ہے، اور توقع یہ رکھتے ہیں ہمارا بچہ حسینی بنے گا، شاید کپڑے پہن لے کالے محرم میں، مگر دل
دماغ، مزاج، پسند، اس کا دل، اس کی چاہتیں وہی ہوں گی جو یزیدی چاہتیں ہوں گی، کیونکہ جو دیکھ رہا ہے اس کا بہت گہرا اثر ہے۔ بنی اسرائیل والوں نے جو دیکھا اس کا اتنا برا اثر تھا کہ موسیٰ سے کہتے تھے موسیٰ ہمارے لیے بت بنا دیں۔ ڈیمانڈ کس سے کرتے ہیں؟ موسیٰ سے۔ یعنی دیکھنے کا اتنا برا اثر ہے کہ انہوں نے کسی قبیلے کو دیکھا وہ بت پرستی کر رہے تھے، موسیٰ کے پاس آئے، قرآن کی آیت ہے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ ہمارے لیے بھی تو ویسا بت بنا دے جیسا ان کے پاس بت ہے۔ موسیٰ کہنے لگے انکم قوم تجہلون، تم تو بالکل جاہل قوم ہو۔ وہ بھی بت، وہ بھی موسیٰ سے ڈیمانڈ، یعنی نبی خدا سے دیکھنے کے نتیجے میں توحید کی دھجیاں انہوں نے اڑا دی، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے۔ ہمارا نوجوان سمجھتا ہے میں فلم دیکھ رہا ہوں، یہ تو کافر ہے، اس کی بیوی ایسا لباس پہنتی ہے میری بیوی تھوڑی پہنے گی، ہاں اس کی بیٹی ایسا لباس پہنتی ہے میری بیٹی تھوڑی پہنے گی، اس کی ٹیبل پہ شراب کی بوتل ہے میرے گھر میں تھوڑی آئے گی۔ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے۔ 50 سال پیچھے کسی بزرگ سے پوچھ لیجئے اس زمانے کا لباس کیا ہوتا تھا، اور اب اس زمانے میں لباس میں بے حیائی کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آہستہ آہستہ سوسائٹی بدلتی ہے، ایسی غیر محسوس طریقے سے بدلتی ہے کہ نسل در نسل تبدیلیاں آتی ہیں، ایک نسل کے بعد دوسری نسل تھوڑی تبدیل ہوتی ہے، پھر دوسری نسل اور تھوڑی تبدیل ہوتی ہے، یہاں تک کہ 2-4 نسلوں کے بعد دیکھتے ہیں ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ ہمارا کردار، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پہننا، ہماری عورتوں کا لباس، ہمارے مردوں کا لباس، ہمارا کھانے پینے کا انداز وہی ہو چکا ہے جو یزیدیوں کا انداز تھا۔ دشمن آہستہ آہستہ ردم میں کام کرتا ہے۔ ہمارے نوجوان، کبھی کبھار ہمارے والدین نوجوانوں کے ساتھ بھی بے انصافی کرتے ہیں۔ نوجوان ہیں، اس کی شادی نہیں کراتے، کتنے لوگ ہیں ہمیں آ کر کمپلین کرتے ہیں کہ والد والدہ سے ہم کہتے ہیں، مگر والد دیندار ہیں، مذہبی کے خصوصاً نوجوان آ کر ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ماں باپ سے کہتے ہیں ماں باپ شادیاں نہیں کراتے، اور ماں باپ کہتے ہیں گناہ نہیں کرنا، یعنی ایسے بالکل غلاظت کے گٹر میں ڈال کے بیٹا سفید کپڑا تمہارے میں کوئی چھینٹے نہیں لگنے چاہیے، اور پھینک اسے رہے ہیں دریائے نجاست میں، اور کہہ رہے ہیں تمہارے سفید لباس ہے اس پہ ایک قطرہ بھی چھینٹا نہیں لگنا چاہیے۔ کیا آپ کا بچہ یوسف سے بڑا ہے؟ یوسف نبی تھے، یوسف نبی کو زلیخا نے 7 ایسے کمروں سے گزارا جہاں برہنہ تصویریں تھیں، اور یوسف نبی خود کہہ رہے ہیں لولا ان رہا برہان ربی، اگر میں معصوم نہ ہوتا میں بھی گناہ میں گر جاتا۔ وہ معصوم تھا، عصمت نے انہیں روک دیا۔ کیا ہمارا بچہ معصوم ہے کہ اس کی ہم گناہ سے پروٹیکشن کا بندوبست نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ گناہ نہ کرو؟ میں یہ لیگلائزیشن نہیں دے رہا کسی نوجوان کو کہ تمہیں کیونکہ باپ نے شادی نہیں کروائی تم گناہ کر سکتے ہو، بلکہ حدیث اس کے مقابلے میں بھی تو ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ قاد العفیف ان یکون ملکا، کہ جو انسان پاک دامن ہے، جو جوان مرد، جو جوان لڑکا، جوان لڑکی، جو نوجوان اپنے دامن کو گناہ سے بچاتے رہے، مولا فرما رہے ہیں قریب ہے کہ پاک دامن انسان فرشتہ بن جائے۔ انسان پاک دامن، مولا نے فرمایا کہ قاد العفیف ان یکون ملکا۔ جب باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا نامحرم کو نہیں دیکھنا، بیٹے نے کہا بابا وہ آپ کا دور تھا جب نامحرم کو دیکھا نہیں کرتے تھے، اب جو نامحرم خود سج کے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ باپ نے کہا بیٹا یہ تو ہر دور کی بات ہے، یہ صرف تمہارے دور کی بات نہیں ہے، ہر دور میں بیٹا زلیخائیں بہت ہوا کرتی تھی، مگر پورے مصر میں بس ایک ہی یوسف تھا، بیٹا تم یوسف کیوں نہیں بن جاتے؟ ابھی تو فرمایا لا فتنہ اشد من الشہوہ، شہوت سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہے، بدترین غلامی شہوت کی غلامی ہے، بدترین غلامی شہوت کی غلامی ہے۔ تو اب کیا کریں؟ والدین کا کام ہے پہلے تربیت پوری، اپنی ذمہ داری پوری کریں، کیونکہ قرآن میں خدا کہہ رہا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قیامت کے دن ایسے والدین کو لایا جائے گا جو خود نمازی تھے، ایسی ماؤں کو لایا جائے گا خود باپردہ تھیں، مگر حکم آئے گا انہیں جہنم میں پھینک دو۔ آواز آئے گی خدایا یہ خود نمازی تھے، یہ خود نیک تھے، مگر انہیں کیوں جہنم میں پھینکے؟ ہاں خود تو مسجد میں آ جایا کرتا تھا، خود تو امام بارگاہ میں آ جایا کرتا تھا، مگر بچے کا ہاتھ پکڑ کے اسے مجلس میں نہیں لاتا تھا۔ ہاں خود یہ مومنہ نماز پڑھتی تھی جا نماز میں بیٹھ کے، مگر بیٹی بازاروں میں گھوم رہی ہوتی تھی۔ اس نے اپنی تربیت کی ذمہ داری کو صحیح انجام نہیں دیا، اس نتیجے میں بچوں کے گناہ کے سبب اسے جہنم کا مزہ چکھنا ہوگا۔ گناہ انہوں نے کیے ہیں اور جہنم کا مزہ انہیں چکھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ذمہ داری صحیح انجام نہیں دی، جو تربیت کی ذمہ داری تھی۔ مولا بچوں سے کس طرح سے توجہ کیا کرتے تھے اہل بیت۔ مولا علی ہیں، دیکھا ایک بیوہ ہے
جو پانی کا مشک اپنی پیٹھ پہ اٹھائے جا رہی ہے۔ مولا کو نہیں جانتی تھی۔ مولا قریب آئے کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ کہا کہ میرا شوہر علی کی مدد کرتے کرتے مولا نے کہیں بھیجا تھا، وہاں مر گیا، شہید ہو گیا، اور اب میں اکیلی رہ گئی ہوں، اسی لیے مجھے خود پانی لانا پڑتا ہے۔ اب اس نے مولا علی کے بارے میں بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ علی نے ہمیں بھلا دیا ہے، ہم بیوہ بیچارے پڑے ہوئے ہیں، میرے یتیم بچے ہیں۔ مولا نے کہا میں تمہیں پانی کا مشک اٹھانے میں مدد کر سکتا ہوں، لیجئے۔ مولا نے مشک اٹھایا اور چلتے آ رہے ہیں۔ یہ مولا کی گلہ کر رہی ہے۔ مولا دھیمی دھیمی آواز میں کہہ رہے ہیں اے بیوہ علی کو چھوڑ دے، علی کو معاف کر دے، جبکہ مولا کی خطا کوئی نہیں تھی، یہ مولا کی خاک ساری تھی۔ مولا اس کو مشکیزے کو دروازے تک پہنچاتے ہیں اور خاتون پانی لے کر جاتی ہے۔ روایت کے جملے ہیں پوری رات علی سو نہ سکے، اگلے صبح کو اٹھے، ایک ٹوکری اٹھائی، ٹوکری میں کھجوریں رکھیں، کچھ روٹیاں رکھیں، کچھ آٹا رکھا اور ہاتھ میں اٹھا کے جا رہے ہیں۔ راستے میں اصحاب ملے، وہ بھی مولا کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اصحاب نے کہا یا علی ہمیں ٹوکری اٹھانے دیجئے۔ مولا نے کہا قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے، میں خود اپنا بوجھ اٹھاؤں گا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، بیوہ کے گھر پہ پہنچے۔ کون ہے؟ کہا وہی جس نے کل تمہیں مشک اٹھانے میں مدد کی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور مولا کو کہا سلامت رہیں آپ جیسے متقی انسان۔ پھر سے مولا کی گلہ کی، خدا فیصلہ کرے میرے اور علی کے درمیان، جس نے میری طرف توجہ ہی نہیں کی۔ اب اصحاب مولا کا انٹروڈکشن کرنا چاہتے تھے کہ یہی تو وہ علی ہیں، مگر اشارے سے مولا نے کہا میرا تعارف نہ کرانا۔ مولا کو اندر لے کر آئی، اصحاب اندر آئے۔ مولا نے یتیم بچوں کو اداس پایا۔ اس وقت مولا نے کہا بتاؤ یہ کھانا تم بناؤ گی یا میں یتیموں کا خیال رکھوں، یا تم یتیموں کا خیال رکھو گی میں کھانا بناؤں؟ کہا کھانے بنانے میں میں آپ سے بہتر ہوں۔ یہ کھانا بنانے کچن کی طرف چلی گئی۔ اب مولا وہاں پہ یتیم بچوں سے کھیل رہے ہیں۔ مولا اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں یتیم بچوں کو خوش کریں، کھجوریں اٹھا کر ان کے منہ میں ڈال رہے ہیں اور ان کو پیار کر رہے ہیں، مگر یتیم بچہ اتنا اداس ہے، وہ ہنستا ہی نہیں ہے۔ مولا نے ہر طریقہ اپنایا۔ آخر امام نے کیا کیا؟ یتیم بچے کو اپنے کاندھے پر بٹھایا اور دوڑنے لگ گئے، اور مولا اپنے منہ سے آوازیں نکال رہے ہیں۔ اصحاب نے دیکھا یا علی آپ امیر المومنین ہیں، یہ حرکت آپ پہ سجتی نہیں ہے، کوئی دیکھ لے کیا کہے گا، خلیفۃ المسلمین کیا کر رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں میں ساری کوشش کر رہا ہوں ایک یتیم بچے کے ہونٹوں میں مسکراہٹ کو دیکھ لوں، یہ اسی لیے آخر بچہ مسکرایا، علی بھی مسکرائے۔ اب اس موقع پر یتیم بچوں کی جو ماں بیوہ تھی کھانا پکا رہی ہے اور کچن سے دھواں نکلنے لگا۔ پڑوس میں جو خواتین تھیں انہوں نے دیکھا کہ کچن سے دھواں نکل رہا ہے، وہ چل کے آئیں، مولا علی کو سلام کرتے کرتے وہ بھی باورچی خانے میں پہنچی اور ان سے پوچھا کس نے تمہیں کھانا دیا؟ کہا مجھے معلوم نہیں، ایک متقی انسان تھا، ایک تقوی والا انسان تھا جس نے کل مجھے مشکیزہ اٹھاتے ہوئے مدد کی تھی، آج میرے پاس آیا اور ابھی میرے بچوں سے کھیل رہا ہے تک کہ میں کھانا بنا سکوں۔ تو خواتین نے کہا کیا جانتے ہو وہ کون ہے؟ کہا میں نہیں جانتی، ایک مومن ہے۔ کہا ویحک انہ امیر المؤمنین، وائے ہو تم پر، وہ تو امیر المومنین علی ہیں۔ وہ رونے لگ گئی، میں نے کتنی مرتبہ علی کے سامنے علی کی توہین کی، مگر علی نے مسکرا کے مجھے یہی کہا اے بیوہ علی کو معاف کر دے۔ وہ روتی ہوئی دوڑتی ہوئی گئی، علی کے قدموں پہ گر گئی، یا علی مجھے معاف کر دے، مگر علی کی خاکساری دیکھیں، مولا فرماتے نہیں نہیں تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر، یہ علی کی یتیم پروری تھی۔ علی نے اس انداز سے ہمیں یتیم پروری سکھائی ہے، مگر علی کی اولاد جب یتیم ہوئی، قوم نے علی کی اولاد کے ساتھ کیا رفتار کی۔ عزیزو، یہ ایام ازاں ہیں، یہ ایام غم ہیں۔ ایک ذاکر کا واقعہ ہے، اس کے پاؤں میں مولا حسین کا ذاکر تھا، اس کے پاؤں میں ایک زخم ہو گیا اور زخم اتنا گہرا ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ پورے پاؤں میں پھیل گیا۔ اسپتال میں گیا، 2 مہینے تک یہ ذاکر بستر پہ لیٹا رہا۔ ایران کا واقعہ ہے، 2 مہینے دعائیں کرتا رہا، روتا رہا، مگر اس کا کوئی علاج نہیں ہوا۔ آخر ایک رات پہلے ڈاکٹر آیا اس کے پاس، چیک اپ کیا، اس نے بتایا آپ کی پوری ٹانگ کٹے گی، یہ ٹانگ اگر نہیں کٹے گی زخم بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ کہہ کے ڈاکٹر چلا گیا۔ یہ ذاکر تھا، اس نے کہا زندگی میری گزر گئی حسین کا ذکر کرتے کرتے، چلتا ہوں حسین کے در پہ، مگر کہتا ہے
جب کوئی امیر کے در پہ فقیر بھیک مانگنے جاتا ہے، اگر امیر اسے نہیں دیتا تو فقیر کی کوشش ہوتی ہے امیر کی چھوٹی بیٹی سے سفارش کروا دے، میں بھی حسین کی چھوٹی بیٹی سے سفارش کروا دیتا ہوں۔ یہ کہتا ہے میں نے بی بی سکینہ کی مظلومیت میں جو شعر تھے فارسی میں وہ پڑھنا شروع کر دیے کہ در شام دختری بود برائے حسین، کہ شہر شام میں حسین کی ایک بیٹی تھی، تنے تنہا وہ قیدی تھی، چہرے میں شبیہ فاطمہ تھی، ہاں وہ مریم و آسیہ کی ثانی تھی۔ یہ شعر اس نے پڑھے اور پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ کہتا ہے خواب میں نے امام حسین کو دیکھا، اور آپ کے بھی بچے ہیں، ہم بھی بچے جب ہوا کرتے تھے آپ جانتے ہیں، جب بچے اپنے بڑے کو کسی جگہ لے جانا چاہتے ہیں تو بچے بڑے کی شہادت کی انگلی پکڑ کر کسی سمت کھینچ کے جاتے ہیں کہ کچھ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے میں نے امام حسین کو دیکھا اور 4 برس کی بچی کو دیکھا جو حسین کی انگلی پکڑی ہوئی تھی اور حسین کو میرے کمرے کی طرف لا رہی تھی۔ حسین مولا آئے اور حسین نے کہا اے میرے عزادار تو نے میری بیٹی کے مسائل پڑھے تھے؟ کہا ہاں مولا۔ مولا نے فرمایا پھر سے میں سننا چاہتا ہوں۔ پھر سے یہ مسائل پڑھتا ہے۔ شام میں حسین کی ایک بیٹی تھی، تنے تنہا قیدی تھی، چہرے میں شبیہ فاطمہ تھی، ہاں وہ مریم و آسیہ کی ثانی تھی۔ یہ پڑھنے لگا، گریہ کرنے لگا۔ کہتا ہے میں خواب میں یہ سب کر رہا تھا اور زور زور سے حسین سن بھی رہے تھے اور رو بھی رہے تھے۔ کہتا ہے جب میں ہوش میں آیا میں نے کیا دیکھا، میں لیٹا ہوا نہیں ہوں، میں کھڑا ہوا ہوں اور میرے اطراف میں نرسیں اور ڈاکٹر اور بیمار رو بھی رہے ہیں اور میرے یہ شعر سن بھی رہے ہیں۔ میرے پاس ڈاکٹر آیا، ڈاکٹر نے کہا تمہارا پاؤں تو کٹنا تھا، کیسے کھڑے ہو گئے؟ کہا مجھے پتا نہیں، مجھے چیک اپ کے لیے لے کر گئے تو میرا پاؤں دیکھا، حیرت ہو گئی کہ کل تو یہ پاؤں کٹنا تھا۔ کہا دوسرا پاؤں دکھاؤ۔ کہا خدا کی قسم میرا یہی پاؤں تھا جس کو کٹنا تھا۔ کہا کیسے ٹھیک ہو گیا؟ کہا حسین کی بیٹی سکینہ نے مجھے شفا دی ہے۔ اب سنیے کیا یہ کرامت تھی؟ نہیں، بلکہ اور عظمت سکینہ سنیے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں چلا گیا، 1 ہفتے کے بعد واپس آیا۔ یہ کیوں آیا؟ کہ میرے برابر جو بیمار تھا اس سے مل لوں، اس کو دیکھ لوں۔ کہنے لگا میں آیا اسپتال والوں سے کہا میرے برابر ایک بیمار تھا، اس بیمار سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی اس اسپتال میں کوئی بیمار پرانا نہیں ہے، سارے بیمار نئے ہیں۔ جس دن سکینہ حسین کو یہاں لے کر آئی تھی حسین نے سارے بیماروں کو شفا دے دی۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین وابن السید الوسین، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ سیدت النساء العالمین، مل کے آقا کو سلام کریں۔ اے کربلا کے بادشاہ مجھ گنہگار کا سلام قبول کریں۔ السلام علی علی ابن وعلى أولاد وعلى أصحاب۔ حسین مولا تیری 4 برس کی سکینہ پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہ بچی تھیں جس نے مقامات پر عجیب جملے کہتی تھیں، جن جملوں میں سے سید سجاد کے گریے کا سبب ہوتا تھا۔ جب بھی رسیاں کھلتی تھیں بی بی سکینہ سیدھا جاتی تھی سید سجاد کی گردن میں باہیں ڈال دیتی تھی۔ ایک دن سید سجاد نے کہا بہن یہ میری گردن میں جو زنجیر اور توق ہے
یہ گرم ہو جاتا ہے، میری گردن میں شدید زخم ہے، اپنی باہوں کو ایسے میری گردن میں نہ ڈالنا۔ اب جب رسی کھلی، تھوڑا سا پانی ملا، بچی پیاسی تھی، پانی نہیں پیتی ہے، سیدھا لا کر سجاد کی گردن پہ پانی ڈالتی ہے۔ بہن یہ کیا کر رہی ہو؟ بھیا آپ ہی نے تو کہا تھا زنجیر گرم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ بچی زندان شام میں سنتے ہیں ہم، زندان شام میں بی بی سکینہ کو بابا کا سر دیا گیا، اور 10 محرم کو بھی قریب سے سر دیکھا تھا بی بی سکینہ نے، مگر 10 محرم کو پہچان لیا تھا، مگر اس موقع پر جب زندان میں سر دیکھا تو پوچھا پھوپھی سے، پھوپھی یہ کس کا سر ہے؟ عجیب ہے، بابا کا سر گود کی پالی کیوں نہیں پہچان سکی؟ علماء 2 وجوہات بتاتے ہیں۔ ایک وجہ یہ، کربلا سے شام، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، یہ سر اتنی مرتبہ زمین پہ گرا، اتنے پتھر کھائے، کبھی تنور میں گیا، کبھی یزید کی چھڑیاں پڑی، اب بیٹی پہچان نہ سکی یہ کس کا سر ہے۔ اور دوسری وجہ علماء بتاتے ہیں جو پہلی وجہ سے زیادہ پردرد ہے کہ شاید یہ وجہ تھی، شاید یہ وجہ تھی۔ دوسری وجہ علماء بتاتے ہیں جب کوئی چھوٹے بچے کے منہ پہ تماچا مارتا ہے تو وہ تماچا منہ پہ نہیں آنکھوں پہ بھی پڑتا ہے۔ ظالم نے اتنے تماچے مارے تھے کہ بچی کی آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت ختم ہو گئی۔ ہاں زادارو، زندان میں یہ بچی آواز دے رہی ہے، بابا میری یتیمی کو آ کے دیکھ۔ زندان کے قریب سے ایک شامی گزرتا ہے، اس نے ایک پردرد زندان کا جب منظر دیکھتا ہے، بی بی سکینہ کے بین سنتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک قیدی ہے جس کی گردن میں ایک چھوٹی رسی بندھی ہوئی ہے اور وہ رسی کا سرا ایک بچے کی گردن میں بندھا ہوا ہے۔ جب قیدی کمر سیدھی کرنا چاہتا ہے، یہاں باقر کی آواز آتی ہے، بابا میرا گلا دب رہا ہے۔ یہ پردرد منظر دیکھ کے گھر جاتا ہے، گھر جا کے زوجہ سے کہتا ہے میں نے آج ایسے مظلوم قیدی دیکھے ہیں کہ زندگی میں کبھی ایسے مظلوم قیدی نہیں دیکھے۔ زوجہ سے کہتا ہے تو ہر چاند کی پہلی رات صدقہ دیا کرتی ہے نا، مجھے وہ صدقے کا کھانا دے دے، میں انہیں دے دوں۔ ہائے کیسے دن آ گئے آل نبی پہ لوگ صدقے کا کھانا لا رہے ہیں۔ مومنہ کہتی ہے تو پہلے خود کھانا کھا لے پھر ان کے لیے لے کر جانا۔ یہ کہتا ہے نہیں نہیں میں کھا نہیں سکتا، جو منظر میں نے دیکھا ہے اگر تو بھی دیکھتی تو بھی کھانا نہیں کھا سکتی۔ ایک 4 برس کی بچی میں نے دیکھی، لگتا ہے اس کا کوئی چچا مارا گیا ہے، کبھی کہتی ہے چچا قسم لے لے اب پانی نہیں مانگوں گی، لگتا ہے اس کا کوئی 18 برس کا بھائی بھی مارا گیا ہے، کبھی اس کو بلاتی ہے۔ مومنہ جب یہ سنتی ہے کہتی ہے اگر ایسی بات ہے تو میں بھی کھانا نہیں کھاتی، میں بھی کھانا لے کر ان قیدیوں کو جا کے کھانا دیتی ہوں۔ اب یہ قید خانے میں آتی ہے، بی بی زینب کے سامنے کھانا رکھ کے کہتی ہے اے قیدی، بی بی خود بھی کھانا کھا لے اور اپنے بچوں کو بھی کھانا کھلا دیں۔ بی بی زینب پوچھتی ہے کھانا لانے والی بتاؤ یہ کیسا کھانا ہے؟ وہ کہتی ہے بی بی یہ صدقے کا کھانا ہے۔ خدا جانے زینب کے دل پہ کیا گزری جب سنا یہ صدقے کا کھانا ہے۔ بی بی زینب نے کہہ دیا کہ اے کھانے لانے والی ہم صدقے کا کھانا نہیں کھاتے۔ تو مومنہ تسلی دینے کے لیے کہتی ہے مومنہ گھبراؤ نہیں، یہ کوئی معمولی شخص کا صدقہ نہیں، یہ میرے مولا حسین کا صدقہ ہے۔ جیسے حسین کا نام آیا زندان میں بچوں نے کہا ہائے مظلوم حسین، ہائے غریب الوطن حسین۔ مومنہ گھبرا گئی، یہ بچے کون ہیں جو حسین پہ ایسے رو رہے ہیں؟ تو ایک مرتبہ بی بی زینب پوچھتی ہیں حسین کا صدقہ کیوں نکالتی ہے؟ مومنہ کہتی ہے اے بی بی، قیدی بی بی، میں ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی، اللہ نے میرے ماں باپ کو اولاد بھی نہیں دیے تھے، میری ماں
گئی بی بی زینب کے پاس، بی بی زینب کے پاس گئی، اے وارث چادر تطہیر آپ دعا کیجئے اللہ مجھے بچے دے دے۔ تو بی بی زینب نے دعا کی، میرے بھائی پیدا ہوئے مگر کوئی بیٹی پیدا نہیں ہوئی۔ پھر سے میری ماں دعا کے لیے گئی، بی بی آپ دعا کیجئے اللہ ہماری اولاد میں بیٹی بھی دے دے۔ تو میں پیدا ہوئی۔ اب یہ مومنہ کھانا لانے والی بی بی زینب کو دیکھ کے کہتی ہے، اے قیدی بی بی میں زینب کی دعا کا اثر ہوں، میں زینب کی دعاؤں سے پیدا ہوئی ہوں۔ جیسے آپ سن بھی رہے ہیں رو بھی رہے ہیں، زینب سن بھی رہی تھی رو بھی رہی تھی۔ کہا بی بی میں پیدا ہو گئی مگر اکثر بیمار رہا کرتی تھی، میری ماں پھر سے مجھے بی بی زینب کے پاس لے کر آئی، اے شہزادی آپ کی دعاؤں سے اللہ نے ہمیں بیٹی دی مگر اکثر بیمار رہتی ہے، آپ دعا کر دیجئے اسے شفا مل جائے۔ اب بی بی زینب نے اس موقع پر میری ماں سے کہا تھا کہ ہر چاند کی پہلی رات میرے حسین کا صدقہ دیا کرو۔ میری ماں بھی صدقہ دیا کرتی تھی، میری ماں جب مر گئی اب تک میں بھی صدقہ دیتی ہوں۔ اب سن سکو کہ بی بی زینب نے کیا کہا؟ بی بی زینب نے کہا، اے کھانے لانے والی صدقہ دینا چھوڑ دے، صدقے کے موسم گزر گئے ہیں۔ مومنہ جلال میں آ کے کہتی ہے، اے قیدی بی بی اگر کھانا نہیں کھانا تو نہ کھا، میرے حسین کو بد دعا تو نہ دے۔ اللہ میرے حسین کو آباد رکھے، اللہ میرے حسین کو اکبر کے ساتھ آباد رکھے، اللہ میرے حسین کو عباس کے ساتھ سلامت رکھے۔ جیسے عباس کا نام آیا ایک مرتبہ سکینہ کھڑی ہو گئی، کہاں ہے میرے چچا عباس؟ اب یہ مومنہ گھبرا گئی، اے قیدی بی بی یہ کون ہے؟ بی بی زینب نے فرمایا یہ حسین کی بیٹی عباس کی بھتیجی ہے۔ مومنہ کھڑی ہوئی پیچھے ہٹی، یہ بچی جس کا کرتا جلا ہوا ہے، جس کے منہ پہ تماچوں کے نشان ہیں، تو کہا اگر یہ سکینہ ہے تجھے تیرے رب کی قسم بتا تو کون ہے؟ زینب کیا کہے؟ فرمایا انا زینب بنت علی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔